جب کسی سے پیار کیا جائے تو محض دعوی پیار سے ہی پیار کا ثبوت ہوگا یا پیار کے کوئی تقاضے بھی ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ حبو کا شیع اکثر ذکر ہو، بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے بات چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اس کو تذکرہ تسکین دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تذکرہ چھڑ جائے، بات چھڑ جائے، کسی بہانے سے ان کی بات چھڑے۔ اور صحابہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کوئی حضور کی باتیں سناؤ، حضور کا تذکرہ چھڑو۔ اور جس کے پاس حضور کی باتیں ہوتی وہ لوگوں کو کہتا مجھ سے پوچھو نا حضور کی باتیں۔ حضرت ابو طفیل یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یہ آخری صحابی ہیں۔ تو آپ ایک دن حج کا موقع تھا، تو اس وقت سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے، یہ اکیلے ہی تھے۔ یہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلانے لگے۔ لوگ قریب آ گئے، کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میں تنہا رہ گیا ہوں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، ذرا میرے نیڑے آؤ نا اور مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو اور میں تمہیں حضور کا تذکرہ سنا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرے اس کی باتیں کرے، اور یہ محفل میلاد اسی روح کو کہتے ہیں۔ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی نظم میں کبھی نثر میں، کبھی تلاوت بھی چڑھتی ہے تو والضحیٰ کی تلاوت ہوتی، تذکرہ حسن رسول ہوتا ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ نہ محبوب کا عیب دیکھ سکتا ہے، نہ محبوب کا عیب سن سکتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی اس کے محبوب میں کوئی نقص نکالے، یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں۔ یہ ہے تقاضا محبت۔ اور اگر کوئی شخص محبوب میں عیب دیکھتا ہے تو وہ محب ہی نہیں ہے، وہ مکھی ہے، وہ پروانہ نہیں ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا، اصل منافق جانی اس نو اور جھوٹے پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ عیب ہو بھی تو نظر، اور یہاں تو ہے ہی نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں تو ہے ہی نہیں، اور محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کسی نے لیلا کو دربار میں بلایا حاکم وقت میں، گفت لیلا را خلیفہ کہاں کس تو مجنوں شد پریشان ہوگا بھی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی۔ بلا کے کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شور ہے، ایک شہزادہ پاگل ہو گیا، اس کے حواس اڑ گئے، میں نے سوچا تھا کہ بڑی خوبرو ہوگی لیکن تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ از دیگر خوباں تو افزو نیستی، باقی عورتوں سے کوئی تو انوکھی تو نہیں ہے۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ ہی تھا، سنیے۔ لیلا نے کہا گفت خامش، کہا بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنوں نیستی، تیری آنکھ مجنوں والی تو نہیں نا؟ دیدہ مجنوں اگر بودے تو راہ، از تو عالم بے خطر بودے تو راہ، تیری آنکھ مجنوں والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنوں بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنوں ہوش کو چھٹی دے کر آیا ہے، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ ابو جہلوں کو کبھی محبوب نظر نہیں آیا کرتا۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں نقص نہیں دیکھ سکتا۔ بات تو لمبی ہے لیکن محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس کی محبت میں اپنے آپ کو دعویٰ رکھتا ہے، اپنے آپ کو جس کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، جس سے پیار کا دعویٰ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیار کرے پاکستان سے اور جھنڈا اٹھائے انڈیا کا،
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہے کہ میں پاکستان کا فوجی ہوں اور وردی پہنی ہوئی ہو انڈیا کے فوجی کی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر اطاعت نہیں کرتا اس کی تو پھر اس کی محبت کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہماری جسم کا ایک ایک رونگٹا اور ہمارے گوشت کی ایک ایک بوٹی اور ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہے. کوئی حضور کے بارے میں یہ پھر ڈنمارک نے ایک بدماشی کی اور پھر دوبارہ اسی سلسلے کا احیاء کیا اور عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا. ہم لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے اور ہمارے سینے میں دل نہ دھڑکنے لگ جائے. ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ کریم کو سمجھتے ہیں، اور حضور کا ذکر بھی ہمارے حصے میں آیا. شاہ بطحہ کی مدحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی. یہ ہمارا مقدور ہے، یہ ہماری قسمت ہے. اس قسمت میں ناز کیا کرو. حضور کا ذکر سن کے پیشانی پہ بل نہیں آتے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو چھوٹی دولت نہ سمجھنا، اور چوروں ڈاکوں لٹیروں سے اس دولت کو بچا کے رکھنا. لیکن یہ جو پہلو ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اگر اس پہلو میں میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور دیکھیں تو آئیں اپنی محبت کو کامل کریں اور اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ لے چلیں. ایک سنت کو دیکھیں اور ایک ایک حضور کے عمل کو دیکھیں اور حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائیں. اب یہ دلیلیں نہ آنے لگ جائیں جی بندہ دل سے مومن ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا ہے، اوپر کا کیا ہے، اندر سے صحیح ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کوئی انڈیا کے میجر کی وردی پاکستان کا میجر پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اندر سے پاکستانی، یہ تو وردی ویسے مجھے اچھی لگی اور میں نے پہن لیا، تو اس کی حب الوطنی مشکوک ہوگی. جب تجھے پاکستانی فوجی کی وردی پسند نہیں، تیری حب الوطنی کو کیسے مانا جائے جو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے نقشے کو نہیں اپناتا؟ تو اس کے اندر کی کیفیت کا ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں ساری جانے محمد، اور یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.